بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرات کے سامنے متعلقین اور محبین کے اصرار پر حاضر خدمت ہوا ہوں اور عید الفطر سے متعلق چند اہم باتیں عرض کرنی ہیں، لہٰذا اب تمامی حضرات چند منٹ فرصت نکال کر باتوں کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں عید الفطر کیسے ادا کریں۔ اس سے متعلق آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر اور اس بابرکت اور مبارک مہینے کے اندر جس طریقے سے 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہے تھے، ویسے ہی عید الفطر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھیں۔ مسجد یا عیدگاہ یا کسی میدان کا رخ ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس کرونا وائرس سے اور یہ مہاماری اور یہ مہلک بیماری جو ہے، اس سے بچنے کے لیے اور اس کے انفیکشنز پھیلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپس میں کہیں مجمع ہوتا ہے تو ملنے جلنے سے یہ بیماری بہت پھیلتی ہے، لہٰذا ایک جگہ کہیں اکٹھا نہ ہو۔ اور دوسری بات اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ قانون جو حکومت کا ہے، حکومت کے قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہرگز مسجد، عیدگاہ یا کسی میدان کا رخ نہ کریں۔ اور دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے ان حضرات پر جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔ اور تیسری بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ عید کے اندر کتنے افراد ہونے ضروری ہیں۔ تو اس سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے اندر امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی بات کہ نماز عید الفطر کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اگر آپ تک آواز نہ پہنچے تو خاموشی سے بیٹھے رہیں اور سننے کی کوشش کریں، دھیان دیں ادھر۔ اور 5ویں بات جو بہت ہی اہم ہے اور جس کے لیے آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو آپ حضرات کو میں بتا دوں کہ عید الفطر کی نماز کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دل میں پختہ ارادہ کر کے جائیں اور نیت کریں کہ 2 رکعت عید الفطر کی نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے، اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو لگا دیں اس میں کہ پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف، اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیں۔
نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں جس طریقے سے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیر پہلی رکعت کے اندر جو ہے اس کو پورا کر لیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، باندھنا نہیں ہے، اور پھر دوسری زائد جو تکبیر ہے اس کو کہتے ہوئے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ پھر تیسری زائد تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے کانوں تک اور اٹھا کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد نیت باندھ لے، قرأت کرے، یعنی الحمد شریف اور کوئی سورت وغیرہ ملا کر اس کو پورا کر کے جس طریقے سے آپ ہر نماز پڑھتے ہیں رکوع سجدہ وغیرہ اس کو مکمل کر لے۔ پہلی رکعت جب مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ قرأت کریں جس طریقے سے ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمد شریف اور سورت وغیرہ۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد 3 زائد تکبیر پھر کہیں، ویسا ہی جو پہلی رکعت میں کہا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، پھر چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور ہر نماز کی طرح اس رکعت کو بھی پوری کر لے اور سلام پھیر دے۔ آپ کی عید الفطر کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا۔ اب اس کے بعد اخیر کے اندر سلام پھیرنے کے بعد خطبہ کا سننا واجب ہے۔ اگر خطبہ زبانی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، زبانی پڑھ لے۔ زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لے، لکھا ہوا ہو یا موبائل کے اندر ہے آپ کے پاس تو پڑھ لیں دیکھ کر۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو آپ پہلے خطبے کے اندر الحمد شریف پڑھ لیں اور دوسرے خطبے کے اندر درود شریف پڑھ لیں، آپ کا خطبہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے اپنے علم کے مطابق پیش کیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ان طریقوں کو سمجھیں گے اور سنیں گے، اور سننے کے بعد اس پر عمل ضرور کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ، فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔